بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران جمعیت اہل حدیث صوبائی و مقامی، منتظمین جلسہ، حاضرین بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، میری اسلامی بہنوں اور بیٹیوں، میں سب سے پہلے آپ سب حاضرین کا اور ماؤں بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ صبح سے بیٹھ کر یہاں دین و ایمان کی باتیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے لیے قربانی دینا یہ مسلمانوں کا شیوا رہا ہے۔ پسینہ بہتا ہے تو قیامت کو یاد کرتے ہیں۔ قیامت میں تو پسینہ نیک لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کا پنڈلی تک ہوگا، ٹخنے تک ہوگا، پنڈلی تک ہوگا، کمر تک ہوگا، سینے تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ تو منہ تک آیا ہوگا۔ اس پسینے کو بھول کے قیامت کے پسینے کو یاد کرتے ہیں۔ آواز نہ بڑھائیں، میں بہت دھیرے بولوں گا، آہستہ بولوں گا، چیخنے چلانے کی عادت مجھے نہیں ہے۔ ساؤنڈ نہ بڑھائیں بھائی، ساؤنڈ نہیں بڑھائیں، نہیں آتا ہے شکایت کریں گے، ساؤنڈ نہیں آتی ہے تو ساؤنڈ بڑھائیے ورنہ مت بڑھائیے، آہستہ باتیں سنیں۔ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں تقریر نہیں کروں گا، میں اتحاد امت کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کیے اور کیا کریں گے، یہ بتانے کے لیے میں آیا ہوں۔ اس لیے کہ میری ایک ذمہ داری ہے کہ مرکز السنہ کا مجھے ان لوگوں نے ایک طرح سے سرپرست بنایا ہے۔ الحمدللہ دین کے لیے جو عہدہ ملتا ہے قبول کریں، کوئی بات نہیں۔ اس لیے میں مقرر نہیں ہوں، مرکز السنہ کا ایک ترجمان ہوں۔ مرکز السنہ کیا ہے یہ تو آپ نے سنا تفصیل کے ساتھ، میری باتیں آپ غور سے سنیں۔ میں اپنے تجربات، جس کو آپ بیتی کہتے ہیں، مجھ پر کیا گزری، میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت میں آپ کو جواب دہی کا ذمہ دار ہونا چاہیے، ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ تقریریں مجھے کم سننے کا موقع ملا، جتنی تقریریں سنی الحمدللہ یوسف جمیل جامی صاحب کی بھی اور ہمارے مقیم صاحب کی میں نے تقریریں سنی الحمدللہ۔ انہوں نے کوشش کی اپنے موضوع کو نبھانے کی۔ مجھے بہت ساری باتیں کہنی ہیں آپ سے۔ میرے بھائیوں، جلسہ دین کا جب بھی رکھتے ہیں اس کا خیال کیجئے، رونق، سجاوٹ، فلاں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ دین کی باتیں سادگی کے ساتھ کہی جاتی ہے، سادے انداز میں سنی جاتی ہیں۔ زمین پر بیٹھ کے سننے والے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں کرسی پر بیٹھنے والوں سے۔ سادہ پروگرام کیجیے، رونق کے پیچھے مت جائیے۔ چائے لاؤ، پانی لاؤ، کھانا کھلاؤ، مرغی بناؤ، یہ سب کھانے پینے کی مجلس نہیں ہے، یہ 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہے۔ یہ دین کی باتیں دل سے نکلنے والی، دل پر اثر کریں گی، اس کا خیال رکھیں۔ دوسری بات، تقریریں آدھا گھنٹہ، پاؤ گھنٹہ، 20 منٹ مت رکھیے۔ 2 مقرر، صبح سے ظہر تک، عصر سے مغرب تک، بس دل کا نچوڑ بیان کر دیں، شریعت کی باتیں کھول کر بیان کر دیں، بس
یہ کرنا تقریر مجھے کبھی پسند نہیں آتا، میں اس کی ہمت افزائی نہیں کرتا۔ بس ایک آدھ آدمی آئے گا، دل کی باتیں ذرائے گا اور آپ کے دل پر اثر ہوگا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ میری خواہش تھی کہ میرے عزیز شاگرد جناب مولانا عبدالسلام صاحب اور میرے عزیز شاگرد جناب مولوی عبدالغفور جامی صاحب، ان کے خطابات سنوں میں، لیکن مجھے اس کا موقع نہیں ملا۔ تو پہلے میں تو سارے حاضرین کا دل کی گہرائیوں سے میری بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دین کے لیے آپ نے اتنی محنت کی، قربانی کی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے، اور آخرت میں جو پسینہ کسی کا ٹپکے گا اور جو پسینے میں ڈوب جائیں گے، اللہ ان لوگوں سے ہم کو نکال دے، ویسے لوگوں سے اللہ بچائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ صاحب دین کے لیے وقت دینا یہ مسلمانوں کا فرض ہے۔ دنیا کے لیے وقت دیتے، شادی کے لیے وقت دیتے، دین کے لیے وقت نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، غالباً ترمذی میں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنى واسد فقرک والا تفعل لما سد فقرک واملا یدک شغلا۔ اے مسلمان، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ میری عبادت کا وقت دنیا کے لیے نہیں، میری عبادت کا وقت نکال۔ میری طرف سے 2 گارنٹی، میں تیری ضرورتوں کو پوری کروں گا، تیری محتاجی کو دور کروں گا، بے نیاز بنا کے رکھوں گا۔ دین کے لیے وقت نکالا تو، دین کے لیے وقت نہیں نکالا تو 2 سزا دوں گا۔ محتاج بنا کے رکھوں گا، محتاج مالداروں کا، بیپار کا محتاج، فلاں کا محتاج، وکیل کا محتاج، صاحب کورٹ کا محتاج، محتاج بنا کے رکھوں گا تجھے۔ وَأَمْلَ يَدَكَ شُغْلًا، رات دن کام 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 کام، دین کے لیے نہیں۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے دھمکی ہے۔ تو لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ دین کے لیے وقت نکالیں، کتنی بھی مصیبت ہو برداشت کریں۔ ایک لڑائی بھی تبوک کی، گرمی کا زمانہ، ستمبر کا مہینہ، سپتمبر کا مہینہ، گرم ترین موسم عرب کے اندر، اس مہینے کے اندر لڑائی۔ اللہ کے رسول نے بھیجا، سب آؤ۔ صحابہ پریشان، کھانے نہیں، پینے نہیں، کھجور پکنے کے دن، کھجور پکے گی، بیچیں گے، کچھ اپنا سرمایہ بنائیں گے، لیکن اللہ کے رسول کا حکم نکلے، پیر میں پہننے کے لیے جوتے نہیں، اور چلتے ہیں تو آبلے پیر میں پھپولے، کیا کرتے؟ کپڑے لپیٹے، رکے نہیں، زخم ہو گیا پاؤں میں، کیسے کریں؟ جیسے آج کل ہے نا، ذرا سردی، ذرا بخار، ذرا کچھ، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا۔ اللہ، تیری نماز اللہ قبول کرے گا؟ اللہ کے دربار میں آ کے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا، کیا مجبوری ہے تجھے؟ اللہ اکبر۔ میں تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کو جائز سمجھتا نہیں، زمین پر بیٹھ کر پڑھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرسی تھی، اللہ کے رسول پڑھے، گھوڑے سے گر گئے، آپ کے پیر میں چوٹ آئی، اللہ کے رسول بیٹھ کر نماز پڑھائے، سارے صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھے، کرسی پر نہیں بیٹھے۔ آج فیشن ہو گیا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے دربار میں آتے ہو نا، اس کے لیے وقت نکالو۔ شادی ہوتی ہے تو کتنی تیاری کرتی، کتنی تیاری کرتا، وقت چلا جائے گا، نکاح ہو جائے گا، نکاح کی دعوت دینے میں کوئی ثواب نہیں، نکاح کی مجلس اٹینڈ کرنے میں کوئی ثواب نہیں، اس کے لیے اتنی محنت کرتا، نکاح چلا جائے گا، خطبہ ہو جائے گا۔ ارے کیا ہے یہ؟
اتنا وقت نکاح کے لیے دیتا، بیپار کے لیے دیتا، کچہری کے لیے دیتا، کورٹ کے لیے دیتا، اللہ کے لیے وقت نہیں دیتا۔ اللہ کی دھمکی یاد رکھ، تجھے محتاج بنا کے رکھوں گا۔ آج ویسی صورتحال مسلمانوں کی ہے کہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اللہ کی قسم جی مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، مجھے تو ڈر اس بات کا ہے کہ تم ایک دوسرے سے حسد کرو گے، کاروبار میں لگ کے اسے گرانا، اسے اٹھانا، وہ کرنا، سب کو گراتا ہوں میں زندہ رہوں، اس کا مجھے ڈر ہے۔ یہ امت مسلمہ کو اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا، تنبیہ کی، آج امت مسلمہ اسی میں ہو گئی۔ تو بہرحال میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ محنتوں کو قبول فرمائے۔ اس مجلس کو سجانے میں یعنی کہ انتظام کرنے میں جتنے لوگوں نے، بچوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان سب کے قبول کرے خدمات کو اور ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ دے ان سب کے لیے۔ اسی طرح یہاں ایک عجیب و غریب بات دیکھی، ایک دینی اجلاس کے پرامن رہنے کے لیے پولیس کی سیکورٹی چاہیے۔ دنیا میں کہیں نہیں دیکھتا پولیس کی سیکورٹی چاہیے۔ کس سے سیکورٹی بھائی؟ وہی کہ کوئی ہمارے مخالفین آ کے کچھ گڑبڑ نہ کریں، وہ بیچارے سویرے سے آ کے ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ تو پولیس کے عملے کا بھی جتنے لوگ آئیں سیکورٹی کے لیے، میں ان سب کا بھی دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہترین ہمارا انتظام کیا، کسی بھی طرح کا چھوٹے سے چھوٹا بگاڑ خلل ہونے نہیں دیا۔ میں ہمارے اس ایریا کے جتنے اس کے یہاں کے ذمہ داروں کے شکریہ ادا کرتا ہوں، سیکورٹی والوں کا بھی۔ اب میں آتا ہوں اپنی بات پر میرے بھائی۔ اتحاد امت، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اتفاق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ اس کا ذکر کیا۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ لوگوں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے اتنا ڈرو اللہ سے۔ اللہ کا ڈر کم ہے، سب کا ڈر زیادہ ہے۔ جس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جاتا اس کے دل میں اللہ بندوں کا ڈر ڈالتا۔ یہی یہ دیکھو، اسلام کی ہر بات پر عمل کرو، اسلام پر قائم رہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو سوچو۔ اللہ ہمارے نگران ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہم نے ذکر نہیں کیا تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایسا نہ ہو کہ ٹی وی دیکھ رہے موت آ گئی، ہو گیا، مسجد کو جا رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا مر گئے، اللہ اکبر، مسجد کو جاتے جاتے بھائی اسلام کی حالت میں موت ہوئی، ٹی وی کی حالت میں موت ہوئی، کسی کو دھوکہ دے رہا موت ہوئی، کسی مسلمان کو پریشان کر رہا ہے موت ہوئی۔ لا تموتن الا وانتم مسلم کے بجائے لا تموتن الا وانتم کافرون ہو جائے گا، ڈرو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا ہے حبل اللہ؟ دین، قرآن اور حدیث۔ رسی کو بانٹتے ہیں نا، ریشے لے کے کیسا بانٹتے ہیں، ٹوٹ جاتا ہے، کوئی گرتا ہے، سب ملتے ہیں تو طاقت۔ وہ ایک تار تھا، اس کو جلا دیتے، کیا بھی یہ ناریل کا پھولا آ گیا، رسی جب بانٹ دیتے ہیں تو بڑی کشتی کو کھینچ کر لاتے رسی سے۔ کہا رسی بنو، ایک بنو، نیک بنو اور ایک بنو۔ اللہ ولا تفرقوا، جماعتیں نہیں بنانا، کتاب و سنت پر سب جمع ہو جانا۔ کتنا جھگڑا ہوا جی؟ تاریخ پڑھو، تاریخ پڑھو، دیکھو تاریخ زوال امت نجیب آبادی صاحب کی پڑھو، کتنا لڑے مسلمان، کیا لڑائی؟ حنفی شافی، یہ دو لڑائی سب سے زیادہ ہے تاریخ کے اندر، شرم آتی ہم پڑھتے ہیں تو۔ افغانستان کے اندر رمضان میں کہتے تھے، دیکھو اللہ کے رسول مکہ فتح کرنے گئے تو روزہ توڑائے، رمضان میں
روزہ توڑ دو، کل دشمن پر حملہ کرنا ہے، جنگ کو، جہاد کو جانا ہے۔ تو افغانستان میں کہتے ہیں آج نہیں روزہ رکھنا بھی کوئی بھی، آج شافیوں کو مارنا ہے۔ کیا مثال؟ اللہ کے رسول منع کیے نام فتح مکہ کے موقع پر یہ لڑائی، روزہ نہیں رکھے، حنفی شافی کی لڑائی ہوئی، پوری تاریخ لڑتے لڑتے چاروں کیا ہوا؟ ایک بیہودہ بادشاہ تھا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دیلم قبیلے کا تھا، اس سے لوگوں نے بتایا، مصر کا والی تھا، پوری حکومت اسی کی تھی، مکہ مدینے میں بھی ایسے بھی لوگ تھے، بتایا کہ مسلمان ہر نماز میں لڑتے، ہر نماز میں۔ کیا بات ہے؟ کہا وہ بولتا میں شافعی، وہ بولتا میں حنفی، وہ بولتا مالکی، وہ بولتا حنبلی، میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، میں اس کے پیچھے میں پہلے نماز پڑھوں گا۔ کہا رے ایسا ہے؟ ہاں کتنی دیوار ہیں کعبے کے؟ کہا 4 دیوار ہیں۔ کہا رے ایک ایک دیوار دے دو، حنفی یہاں پڑھو، شافعی یہاں پڑھو، مالک یہاں پڑھو، حنبلی پڑھو۔ 824 ہجری کی بات، ایک کعبے کو 4 ٹکڑے بنا کے 500 سال نماز پڑھے۔ یہ اگر امت اگر گمراہ ہو جاتی ہے، کعبے کا بھی احترام ختم، تب بھی لڑائی۔ دیکھا آپ نے، سعودی حکومت آ کے 4 قبلے کو ختم کر کے ایک قبلہ رکھی، کتاب و سنت کی برکت۔ جو لوگ ہوں گے گھروں میں تصویر ہوگی 100 سال پہلے کی، دیکھو 4 مصلے ہیں، دیکھو مصلی الاحناف، مصلی الموالک، مصلی الحنابل، مصلی شوافی۔ اللہ نے کہا لا تفرقو، کیوں جی فرقے بنتے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر، بھول گئے اس سبق کو، کتاب و سنت، یہی نہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہی نہ ہمارے لیے پیغام ہدایت ہے۔ ہم نے اپنے ٹکڑے بنا دے، آج اتفاق ہے، آج اتحاد ہے، نہیں جی، آج بھی یہ مسجدوں سے نکالا جا رہا ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ نساء میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں لڑو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ طاقت کام آئے گی، نہ کچھ کام آئے، کچھ نہیں، ذلیل بن کے رہو گے۔ دیکھو بھٹکل سے میرا بڑا تعلق، پرانی باتوں کو میں دہرا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا کیا ہمارے ساتھ ہوا۔ میں پہلی مرتبہ آیا بھٹکل، مرکز ابن حجر عسقلانی، میں آیا 9:30 بجے، ٹرین سے پہنچا، کچھ ناشتہ واشتہ کیا، جمعرات کا دن تھا۔ اخوان نے خواہش ظاہر کی ذرا جلدی تیار ہو جائیے، جامعہ اسلامیہ جائیں گے، وہ بھٹکل کا بہت مشہور و معروف ادارہ ہے، علماء کا قدردان ہے۔ میں آدھا پونا نہایا دھویا، فوراً گیا، جمعرات کے آدھے دن کی تعلیم جامعہ اسلامیہ میں گیا، اتنی خوشی ہوئی مجھے، سارے علماء کھڑ کے میرا استقبال کے، اس ناچیز کا صدر مدرس بھی فلاں بھی اتنی محبت سے پیش آئے، میرے آنسو نکلنا باقی تھے۔ سب گئے، طلبہ چھٹی ہو گئی، اساتذہ پورے میرے ساتھ بیٹھے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ مجھ سے پیار کی، محبت کی باتیں کی۔ پھر اس کے بعد دفتر لا کے دیکھے، آپ نے تاثرات لکھیے، میں پیار و محبت کے تاثرات لکھا، یہ ہمارا ادارہ ہے، اس کی خدمات اتنی ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ابھی دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا، فوراً اکیڈمی کی طرف سے بلایا گیا، ہمارے اکیڈمی کی زیارت ضروری ہے، آپ آئیے یہاں ہمارے اکیڈمی کو دیکھیے۔ گیا میں، وہاں ہمارے بھائی تھے 2-3، ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں، خوشی کا اظہار کیا، دفتر پیش کیا، اپنے تاثرات لکھیے۔ اس کو دیکھ کے کہا آپ اتنی اچھی عربی لکھتے ہیں، میں نے کہا اچھی عربی نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی عربی لکھتا ہوں۔ بہت خوش ہوئے جی، ہو گیا۔ سلطانی مسجد کے سامنے رات میں میرا پروگرام رکھا گیا، بھٹکل کے لوگ جمع ہوئے، جامعہ اسلامیہ کے بھی میرے محترم بزرگ قابل قدر اساتذہ بھی شریک ہوئے، محبت دل کو کھینچتی ہے۔ پھر تقریر کی میں نے،
1 گھنٹہ سوا گھنٹہ جو بھی ہے، پیار و محبت کا پیغام دیا، اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا۔ رواج یہ تھا یا کسی کا پروگرام رکھتے جو اہل حدیث ہوتا، دوسرے دن ساری مسجد میں جمعے کے دن ان کے خلاف بیان ہوتا، ایسا بولے ویسا بولے، غلط ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ میں بھی رات میں تقریر کیا، دوسرے دن جمعہ، کسی مسجد میں میرے کسی بھائی نے، میرے کسی دوست نے، میرے کسی مخلص نے ایک لفظ میرے خلاف نہیں کہا۔ ہم لوگ یہاں سے 2:30 بجے نکلے، سعودیہ سے فون آتا، دبئی سے فون آتا، شارجہ سے، کیا ہوا کیا ہوا، جمعے کا خطبہ؟ کچھ نہیں بھائی، بہت اچھا ہوا الحمدللہ۔ دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرنے والوں کا ہمیشہ بلاؤ۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ یہاں ایک صاحب کو، ایک بزرگ کو، ایک اہل علم کو، عالم کو شہر کا قاضی بنایا گیا۔ مجھے مدراس سے بلایا گیا، تہنیت پیش کرنا ہے، مبارکباد پیش کرنا ہے۔ اس بستی کے اندر قضاوت کا عہدہ ایک بہترین عالم کو دیا گیا۔ میں آیا، ہم نے جلسہ رکھا عصر سے عشاء تک، ہم نے مبارکبادی کا پیغام دیا، ان سے توقعات رکھی کہ آپ کی قضاوت میں اس امت کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا، میل ملاپ پیدا ہوگا۔ وہ بھی ہمارے محترم، بہت خوش ہوئے۔ پھر ایک اور مرتبہ مجھے بلایا گیا، اس کے بعد وہ بھی آئے، آ کر میرا احترام کیے، میرے پروگرام میں شریک ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک صاحب، پروگرام ان کو کہیں باہر تھا، آ کے مجھ سے کہنے لگے، شیخ آپ اجازت دے تو میں پروگرام میں جاتا ہوں، ورنہ کینسل، آپ کے پروگرام میں رہوں گا۔ کہیں نہیں، آپ اپنے پروگرام میں جائیے۔ یہاں تک فضا بالکل صاف، محبت اور پیار۔ پھر بلایا گیا مجھے جمعہ پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، مرکز ابن حجر عسقلانی۔ دل کی چوٹ، دل کا غم سنا رہا ہوں میں آیا، بنگلور سے رحمت اللہ صاحب بھی آئے، میرے عزیز بھائی اویس مدنی کے گھر میں تھا میں رات میں۔ دوسرے دن یہ ہوا، رات بھر پولیس اسٹیشن میں گڑبڑ، نہیں پڑھانا، بھائی پڑھائیں گے، نہیں پڑھانا، ماریں گے، توڑیں گے، فلاں دھمکی جی۔ ہم کتنے 100 میں 2 بھائی کیے، نہیں ہم پڑھائیں گے۔ پولیس والے سے سیکورٹی مانگے، بھائی ہم جمعہ پڑھانا چاہتے ہیں، ہماری مسجد ہے، ہمارا سینٹر ہے۔ پولیس والوں نے کہا دیکھ ہم سیکورٹی دیتے ہیں آپ کو۔ یہ غم کی بات سنا رہا ہوں میں، شیطان کیسے ہمارے درمیان آ کے دلوں کو بگاڑتا ہے۔ دوسرے دن جنوری کی 2 یا 3 تاریخ تھی، آ گئے 12-14 نوجوان گیٹ کے پاس، جمعہ نہیں پڑھانا، جمعہ انہیں نہیں دیں گے۔ مجھ سے آ کے کہتے آپ کا پیر پڑتے، فلاں کرتے، جمعہ مت بڑھائے۔ میں نے کہا کریں گے جی، بھٹکل والے بلائے، میں آیا ہوں، یا جمعہ قائم ہوگا۔ بہت شور ہنگامہ، 30-40 جمع ہو گئے، دروازہ بند کرو، فلاں کرو۔ ٹھیک، نہ ہمارا جمعہ ہونے دیا، نہ وہ جمعہ پڑھے، اللہ کو معلوم۔ پولیس والوں کو فون کیا تو کہا بھائی وہ نیو ایئرس ڈے ہے نا، سب فساد لڑائی جھگڑا ہوتا نا، پوری فورس کو ہم نے بھیج دیا۔ 3 ڈنڈے والے پولیس آئے، ہم جمعہ نہیں پڑھے۔ قصر نماز پڑھ کے میں چلا گیا۔ میرے بھائیوں سوچو، انصاف ہے یہ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس فتح کیا، مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، نماز کا وقت آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اس پوپ نے کہا یہاں نماز پڑھو، یہ ہمارا چرچ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اگر میں نماز پڑھوں گا تو مسلمان اس چرچ کو ابھی لے لیں گے آپ سے، یہ کچرا جائے جی اس کو صاف کرو۔ سالوں کا کچرا پڑا ہوا تھا، عمر رضی اللہ پوری جگہ صاف کی، وہاں نماز پڑھے۔ اسلام عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں کتنی کشادگی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجران کے عیسائی آئے، ان کے نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا پڑھ لو جی مسجد میں۔ ہمارا دل کتنا تنگ ہے، ہم کو اجازت نہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں؟ نہیں نا۔ حرام کام کر رہے ہیں؟ نہیں نا۔ اللہ اکبر، کیسا ہے جی؟ پھر عید آئی، عورتوں کی خواہش کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا عورتوں کو عیدگاہ کو لاؤ۔ میں نے کہا دیکھو جماعت کے ساتھ رہو، ان سے درخواست کرو بھئی عورتوں کو بھی اجازت دیجیے، آ کے عیدگاہ میں وہ بھی نماز پڑھیں گے۔ نہیں آئے گی کوئی عورت۔
کتاب و سنت کی مخالفت ٹھیک. میں نے کہا ایسا کرو، ان سے اجازت لو، بھائی ہم پہلے نماز پڑھ لیتے آپ کی عیدگاہ میں، اس کے بعد آپ نماز پڑھو. یہ تو آپ پہلے عید کی نماز پڑھ لو، ہم عورتوں کے ساتھ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. کہا نہیں. کیا کرتے؟ اپنی مسجد میں اپنے سینٹر میں پڑھائے عید کی نماز. یہ نہیں بھاتا، یہ پسند نہیں. کہا نہیں ہونے دیں گے، ان لوگوں کو نکال کے بھیجیں گے یہاں سے، لیکن یہ کام ہونے نہیں دیں گے. اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہیں آپ کے اس فیصلے سے. نکال دیا، گھر سے باہر بھیج دیا. مفلس کی ایک حدیث آتی بخاری کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ما تعدون المفلس فیکم، مفلس کا مطلب بتاؤ جی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول روپیہ پیسہ نہیں نا، وہ مفلس. کہا نہیں جی، میری امت کا مفلس کون ہے؟ دنیا میں بے حساب نیکی کیا، اتنے رجسٹر نماز کا، روزے کا، حج کا، صدقے کا. لوگ دیکھ کے حیران، کتنا نیک بندہ ہے بھائی یہ. آیا اللہ کے سامنے رجسٹر لائے گئے، لمبی قطار لوگوں کی، نماز کا رجسٹر. اللہ اکبر، اتنی نماز، فرض، نفل، سنت، تہجد، اشراق، صلاۃ الضحیٰ، پتہ نہیں کیا کیا پڑھا جی. آدمی کھڑا ہے، کیا معاملہ ہے جی؟ اللہ کے رسول مجھے ستایا، مجھے گالی دیا، مجھے مارا، میرا مال چھینا، مجھے دھوکہ دیا، مجھے تکلیف دیا. کیا کیا بولا؟ ہاں لے بھائی معاف کر لے، معاف کر لے. اب کہاں جی معافی؟ وہاں معافی میدان محشر میں. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو نماز کا رجسٹر دے دو. اٹھا کے لے گیا، نماز کا رجسٹر ختم. ایک ایک آدمی آیا، آ رہا کہ پورے رجسٹر ختم. کیا بچا؟ لوگ بچے، رجسٹر ختم. اللہ نے کہا ان سب کے گناہ اٹھا کے اس کے سر کو پر ڈالو. اتنا نیک جی، جہنم کو ڈالو اسے. مفلس کی حدیث بخاری کی یاد رکھو. میں بھی قیامت کے دن شکایت کروں گا اللہ سے، اللہ میں جمعہ پڑھانے کے لیے مدراس سے گیا، کیوں بلائے مجھے؟ پیار کی محبت کرتا ہوں، پیار کی بات کرتا ہوں، دلوں کو جوڑنے والی بات کرتا ہوں. ان کا تجربہ تھا کہ جامعہ اسلامیہ میں آپ اتنے محبوب ہو گئے، اکیڈمی میں اتنے محبوب ہو گئے، لوگوں کے پاس آپ آئیے، آپ آئیے. اس کے لیے آیا جی میں، دلوں کو جوڑنے کے لیے. مجھے پڑھانے نہیں دیا گیا جمعہ. جتنے لوگوں نے روکا، 40-50 آدمیوں نے، قیامت کے دن ان کے دفتر کے ساتھ میں بھی آؤں گا. کہ اللہ انہوں نے اتنی تکلیف دی، جو جواب دینا ہوگا قیامت کے دن جواب دیں گے وہ انشاءاللہ. سوچ کر دیکھو یہ کیا چیز ہے جی. اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، تمہارے اندر اس کی رواداری نہیں ہے، تم کس کے پیچھے پڑے ہو؟ کچھ لوگوں نے بکایا، ہرگز نہیں. یاد کرو سورہ احزاب کو، یاد کرو سورہ فرقان کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ مجرم لوگ، یہ گنہگار لوگ، کافر بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں، میں بھی ہوں گا، ظلم کیا ہوں تو کیا بولیں گے؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. اللہ ہم لوگوں کی بات مان کے ان کو مارے، ان کو بھگائے، ان کو پریشان کیے نا اللہ، گمراہ ہو گئے نا اللہ، اللہ ان کو ڈبل عذاب دے. وہاں جا کر سمجھ میں آئے گا تم کو اللہ نے علم دیا. اقرا بسم ربک، اس دین کی تعلیم کی بنیاد ہے تعلیم، بنیاد ہے. جب تک نہیں تم پڑھو گے قرآن حدیث، لوگ تم کو بھی مجھے بھی گمراہ کریں گے اگر نہیں پڑھے. یاد رکھو میرے بھائیوں. پھر اس کے بعد دیکھو وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. ظالم ہاتھ کاٹے گا، پچھتائے گا، ہاتھ کاٹے گا جی، انگلی نہیں، ہاتھ کاٹے گا درد کے مارے. اللہ میں اللہ رسول کی بات پر عمل کرتا تو کتنا اچھا تھا نا، میں فلاں فلاں کی بات نہیں مانتا تو اچھا تھا نا، فلاں کے ساتھ دوستی نہیں کرتا تو اچھا تھا نا. اب کیا ہے، انسان تو لڑا کے چھوڑ دیا نا ہم کو، اب تماشا دیکھ رہا انسان. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو جی مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ جزیرہ عرب میں تم لوگ لڑو گے، شرک کرو گے، ہاں شیطان تم کو لڑاتے رہے گا.
بھول گئے شیطان لڑاتا ہے تو تم لڑو گے، میں لڑوں گا تم سے، پیار محبت سیکھو۔ مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے اگر ہمارے اندر یہ اتفاق نہیں رہا، پیار محبت نہیں رہی، ایک دوسرے کی دعا نہیں کرتے رہے ہم، پتہ نہیں کتنے سال کے اندر عذاب آئے گا اللہ کا۔ یہاں بھی آئے گا، ہمارے یہاں بھی آئے گا، سب جگہ آئے گا، جہاں جہاں اختلافات ہیں اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ دعا کریں گے نہیں قبول کرے گا اللہ کا تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتأمرون بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم او کما جاء۔ دیکھو جی، نیکی کا حکم دیتے رہو، بری باتوں سے، غلط باتوں سے، گناہ کے باتوں سے سب کو روکو۔ اگر یہ کام تم نے چھوڑ دیا تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ جب دعا کرو گے ہاتھ اٹھا رو 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 کے دعا، لا یستجاب لکم، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ اس بستی کی امن سلامتی، سارے مسلمان بستیوں کی امن سلامتی کس میں ہے؟ امن میں، اتحاد میں ہے، اتفاق میں ہے۔ بھائیوں کا دل اپنے غم سے نکال دو، بھائیوں کی نفرت اپنے دیگل سے نکال دو۔ کیسی تعلیم دیتا جی اسلام؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں اکیلا نا، کیا بولنا، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، نہیں کہا اللہ سب کو، تمہارے پورے بھائیوں کو شریک کرو۔ جب بھی آئے تو کہا پوری مسلمان یہ قوم، پوری مسلمان یہ امت، تمہارے دل میں یہ بات رہے۔ ایاک نعبد، ہم سب اللہ تیری ہی مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تیری اطاعت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں۔ دیکھو ایاک نعبد، بازو بیٹھتا ہے، کیا بولنا، السلام علیکہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، نہیں کہا السلام علیکم بولو سب کو، جتنے لوگ باہر بیٹھے سب، اللہ اکبر۔ کیا پیغام دیا جی اسلام اتحاد کا؟ اپنے مسلمان بھائیوں کو ایسا کرو گے، ان کو ستاؤ گے؟ سنو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں بھیجا، دوسری ایک جہاد میں اسامہ بن زید کو بھیجا۔ اسامہ بن زید کے ساتھ انصاری شریک ہو گئے، لڑ کر ماریں گے جی ان کو۔ انہوں نے دیکھا ایک کافر درخت کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہے، کوئی مسلمان آتا تلوار سے مار کے گردن کاٹ کے جا کے درخت کے پیچھے چھپ جاتا، 5-6 مسلمانوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد اسامہ بن زید اور یہ انصاری دونوں بولے اسے قتل کریں، یہی درخت کے پیچھے 5 آدمی کو قتل کیا۔ جب گئے قتل کرنے، تلوار اٹھائے، اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، انصاری صاحب تلوار نیچے ڈال دی، اسامہ بن زید مار دیا، قتل کر دیے۔ اللہ کے رسول کو خبر پہنچی، ایک آدمی نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا، اسامہ نے قتل کیا۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا جی، 5 مسلمانوں کی گردن کاٹا، کافر بت پرست۔ بلائے اسامہ کو، اسامہ یہ کلمہ والے کو قتل کرے، یہ کلمہ والے کو قتل کرے۔ اللہ کے رسول ڈر کر کلمہ پڑھا، حل شخص قلبہ، دل چیر کر دیکھے کیا کہ وہ کلمہ کیسے پڑھا۔ اتنا غصہ ہوئے، اتنا غصہ ہوئے، اسامہ جو سب سے پیارے تھے اللہ کے رسول کو۔ اسامہ کہتے ہیں یا اللہ کاش میں اسی دن مسلمان ہوتا تو میرے گناہ بھی معاف ہو جاتے۔ ایک مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے جی، اور ایک مسلمان کو گالی دینا، پریشان کرنا اور جا کے کہیں رپورٹ لکھانا۔ یہ لوگ القاعدہ والے ہیں، داعش تو نہیں تھا، داعش تو اس کے بعد آیا، القاعدہ والے ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں۔ بھولیں گے ہم؟ آپ کی رپورٹ آج بھی ہوگی سی آئی ڈی ایم کے پاس، ہمارے خلاف ہوگی۔ اتنی دشمنی ہوگی آپ کو مجھ سے، ہم سے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں سے۔ آپ نے حکومت کو لکھ کے دیا ہمارے خلاف 3-4 پیج کا، بھولیں گے ہم؟ قیامت میں اللہ نہیں پوچھے گا اس کافر کو جو ابھی کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول نے کھنڈم کیا اسامہ بن زید کو، اور آپ نے اتنا ظلم کیا ہم پر، اتنی بڑی چیزیں لکھ کر دے دیے۔ ہم اتحاد کی دعوت آج بھی دیتے، آج بھی آپ کے ساتھ پیار و محبت سے رہتے ہیں۔ آپ کا جلسہ ہو دعوت دیں گے، ہمارے بھائی آئیں گے، کتنے لوگ آئیں گے معلوم نہیں، دوسرے لوگ، لیکن میرے دل کی بات سنیں، میرے دل کا درد سنیں اور عبرت حاصل کریں۔
اگر آپ کا اتحاد و اتفاق جلدی قائم نہیں ہوا مجھے تو عذاب کی علامتیں نظر آتی ہیں۔ اللہ کا عذاب آئے گا، اپنے مسلمان بھائی کے سامنے تم نہیں جھکے، اللہ تعالیٰ شیطان کے سامنے تم کو جھکائے گا۔ یہی اللہ کا قانون ہے، جو اپنوں کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ اس کو جھکاتا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا ہے تو سب گناہ معاف، ہمارا نہیں ہے تو کچھ بھی گناہ معاف نہیں اس کا۔ مثلاً ہر بستی کے اندر میں دیکھتا بہت سارے مالدار رہتے، پیسے والے رہتے، ان کے گھر میں ٹی وی ہے، بڑا ٹی وی رہے گا، ڈش رہے گا، بلو فلم ہے، سب دیکھتے رہتے، داڑھی کا ایک بال نہیں، نماز پڑھا تو پڑھا نہیں تو نہیں، اس کے خلاف کبھی نہیں، پیسہ والا نا۔ اور دوسرا بات ہمارے مذہب کا، ہمارا بھائی، دوسرا آدمی نماز پڑھتا ہے، ڈش بھی نہیں، ٹی وی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ بیکار، وہ فسادی، وہ بگاڑ۔ اللہ نے اسے کہا، اللہ نے کہا تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے باپ ہوں، تمہارے بھائی ہوں، کچھ بھی ہوں، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ سورہ مجادلہ کے اندر نے فرمایا لا یواد من حاد اللہ ورسولہ، مسلمان کی علامت یہ کہ باپ ہو بیٹا ہو شریعت کے خلاف کرے تو ہم اس کو اٹھا کے پھینکیں گے۔ آج مسلمان بستیوں کے اندر سے تلاش کریں، وہ آئے گے تلاش کرنے والے، اگر اتفاق نہیں ہوا اور برائی سے نہیں رکے، گناہ کو نہیں چھوڑے، آئیں گے، وہ ٹی وی بھی اٹھائیں گے، ڈش بھی اٹھائیں گے۔ اللہ نہ کرے، 1000 بار اللہ نہ کرے، ہماری عورتوں کا کیا حال ہوگا میں نہیں کہتا۔ آئے گا وہ زمانہ اگر تم اپنے بھائیوں کی توہین کرتے، ذلیل کرتے اور ان کو ان کے حقوق سے محروم کرتے، دیکھ لو اللہ کا عذاب، قانون مکافات۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت ساری سزاؤں کی، بہت ساری گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ بھول گئے، اپنے بھائیوں کو ستاؤ گے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، ایک مسلمان بھائی کے خلاف زبان استعمال کرنا، گالی دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ فسق کا مطلب ہے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، بڑا گناہ ہے۔ کیا بولا؟ مسلمان بھائی کے خلاف بولا، ارے انہیں فسادی، انہیں بگاڑو، انہیں فلاں، اسے مارو، اسے توڑو۔ اللہ اکبر۔ وقتال کفر، اس کا بائیکاٹ کرو، اسے نکالو، اسے مسجد کے باہر کرو۔ کہا کفر ہے جی، یہ کفر ہے، یہ اسلام سے نکل گئے اپنے بھائی کی نفرت دل کے اندر ڈال کے۔ پڑھے یہ حدیث، صحیح حدیث ہے جی، پڑھے اس حدیث کو، سنو میرے بھائی، اسلام کی محبت، مسلمانوں کی محبت اپنے دل کے اندر بیٹھاؤ۔ ہر نمازی سے، ہر نیک آدمی سے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے سے محبت کرو، ان کو نمونہ سمجھو، نفرت کی نگاہ سے دیکھو گے۔ یہ ایک آدمی تھے، ابھی باقاعدہ حیات ہوں گے، ان کا نام تھا محمد سالم صاحب ابن جناب مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا ایک مرتبہ، اللہ نے ہم کو دین پھیلانے کے لیے بھیجا، آج ہم مذہب پھیلاتے ہیں۔ یہ حنفی عالم، دیوبند کا سپوت، طیب صاحب کے بیٹے، اتنے بڑے عالم نے اپنی زبان سے ایک بات کہی، اللہ نے ہم کو دین پھیلانے کے لیے بھیجا، ہم لوگ مذہب پھیلاتے ہیں، اسی لیے اللہ کا عذاب ہے۔ اتنی بڑی بات کہی۔ یہ ایک آدمی نماز پڑھتا تھا حنفی مسجد میں، گیا، ہاتھ اٹھایا، آمین بولا، نماز ختم ہوتے ہی 4 آدمی ادھر گھرے، 4 آدمی ادھر گھرے۔ مکھی بھگاتا کیا؟ مار کھاتا کیا رفع الیدین کرتا نا؟ بھائی میں شافی، بھائی شافی کیا؟ اچھا ہمارا دوست۔ ارے اگر وہ بولتا میں اہل حدیث تو مارتے اسے، حوض میں لے جا کے ڈباتے۔ کام یہ حنفی کو چاہے گا، شافی کو چاہے گا۔ یہ دین ہے، یہ محبت ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ شافی ہو تو شافی کو چاہو، حنفی ہو تو حنفی کو چاہو، حنبلی ہو تو حنبلی کو چاہو، اور اگر تم مالک ہو تو مالک کو چاہو، تم اہل حدیث ہو اہل حدیث کو چاہو۔ وہ فاجر ہے، فاسق ہے جو اہل حدیث کہتا ہے، داڑھی مونتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث بھائی برت نہیں ہوتا، بھائی عمل ہوتا ہے۔ دیکھو میں نے کہا دیکھو کیا معیار ہے آج، تلاش کرو جی، مالداروں کے گھروں میں، چنئی میں ہو
اور صاحب بنگلور میں ہو، مالداروں کے گھروں میں کتنی ٹی وی ہے، کتنی خرابیاں ہیں، بلو فلم دیکھتے ہیں، اور صاحب کیا کیا کرتے ہیں، پوچھتے نہیں ہمارا یہ جائز ہے تمہارے لیے، تم اس کا بائیکاٹ کرے، تم اس کو بولے، منع کیے، اگر تم یہ بات نہیں مانو گے تمہارا بائیکاٹ کریں گے، نہیں کیے نا۔ یہ میرے بھائی، میں اتحاد کی دعوت دیتا ہوں، اتفاق کی دعوت دیتا ہوں، پیار محبت کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر میرے اندر طاقت ہوتی، وقت ہوتا، میں جا کے سب سے ملتا، آج جامعہ اسلامیہ بھی جاتا، اور صاحب ہمارے جو قاضی صاحب ان کے پاس جاتا، اور اکیڈمی جاتا، سب کے پاس جاتا۔ میرے دل میں آج بھی محبت ہے۔ یہ محبت کیسے بدلی؟ میں فون کر کے بولا، محترم جمعہ پڑھتے ہیں تو پڑھنے دیجئے نا ان کی مسجد میں، آپ کو تو اس سے کوئی بات نہیں کرنا، آپ کیا کرتے ہیں؟ ارے کل ہم نے آپ کے ساتھ اتنی پیار محبت کا سلوک کیا، آج میں اجنبی بن گیا، مجھے ڈانٹ رہے ہیں فون پر۔ میں نے کہا کہ صاحب پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لے دیجیے نا، ان کو کیا کرتے ہیں؟ جمعہ ہی نہیں پڑھتے نا ان کو پوچھتے کیا آپ؟ نماز ہی نہیں پڑھتے نا ان کو پوچھتے کیا؟ نہیں پوچھتے۔ ہمارا آدمی بھائی نماز نہیں پڑھا تو ہمارا، روزہ نہیں رکھا تو ہمارا، اور انہیں روزہ رکھا تو بھی ہمارا نہیں، نماز پڑھا تو بھی ہمارا نہیں۔ یہ معیار آپ کا؟ اللہ اکبر! اللہ کو جواب دیں گے نا؟ میری محبت کو انہوں نے اسی وقت قتل کر دیا۔ فون میں مجھے ڈانٹتے ہیں، کون ہے آپ، کیا کرتے ہیں؟ ارے اس سے پہلے کتنی محبت کتنی پیار کی بات کرتے تھے جی، ہم نے آپ کو استقبال دیا، ہم نے آپ کو جو اکرام کیا، آج مجھے ڈانٹتے ہیں آپ۔ ٹھیک، قیامت میں مفلس کی حدیث کو یاد کرو، اگر تمہارے دل صاف نہیں ہوئے، ہمارے دلوں میں محبت نہیں پیدا ہوئی، میں بھی وہاں کھڑوں گا، اللہ مجھے ایسا کیے، اللہ مجھے یہ کیے، میں بھی رہوں گا مفلس کی حدیث سنانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ میرے بھائیوں سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، اتحاد و اتفاق پیدا کر لو، ایک دوسرے سے معافی چاہو۔ بعض لوگ سمجھتے ہوں گے خیر جمعہ میری عادت ہے پیار و محبت کا پیغام دینا، اور پیار و محبت کا پیغام نہیں دینے والوں کو بھی میں دیتا ہوں، ان کے ساتھ بھی رہوں گا۔ میرے بھائی ہو تم، دینی بھائی ہو جی، چاہے میں اہل حدیث ہوں تم شافعی ہو، کوئی بات نہیں، نماز پڑھتے نا، قبلے کی طرف کرتے نا۔ اللہ نے کیا، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحنا فهو المسلم۔ جو آدمی کے کلمہ پڑھا اور ہماری طرح نماز پڑھا 5 وقت اور ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے جی۔ وہ اس سے بہت کام کرتے ہیں، آپ اس سے بہت زیادہ کام کرتے ہیں، وہ کام میں بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول تو مجھے مسلمان بولتے ہیں، آپ مجھے مسلمان نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر! سنو میرے بھائیوں، کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تاکید کرتے ہیں۔ میرا صرف 3 منٹ باقی رہ گیا ہے۔ میں تو چاہتا تھا جیسے بولا نا 3 گھنٹے ایک آدمی کو بلاؤ، بولے گا، سنے گا، روئے گا، رلائے گا۔ سنو 3 منٹ میں رہے۔ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا کتنا خیال کرنا، ایک امام کو نماز پڑھاتا ہے، لمبی نماز نہیں پڑھانا جی، پیچھے کمزور بھی رہے گا، بچے بھی روتے رہیں گے، عورت پر اتنا خیال کرنا مسلمانوں کا۔ اور یہ کیا طریقہ ہے؟ نماز ہی پڑھنے نہ دیا جائے؟ اللہ اکبر! یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے اس کے عرفات کے میدان میں، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علی کحرمتکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا الا هل بلغت۔ عرفات کے میدان میں پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، پوچھ کر سوال کرتے ہیں، سنو جی مسلمانوں، تمہارے آپس کے اندر ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی جان اتنی قیمتی ہے جیسے مکے کے دن، حج کے دن، مکے کے دن، مینا کے دن جتنی عزت ہے اتنی عزت ہے۔ ہماری عزت نہیں، ایک مسلمان بھائی کی عزت نہیں۔ اللہ کے رسول تو 3 چیزیں بولے، مکہ شہر، مینا کا میدان، عرفات، اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کی۔ عبداللہ بن عمر کی روایت آتی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دیتے کعبے کو، اللہ اس کعبے کی کتنی شان ہے، کتنی بزرگی ہے، کتنی عزت ہے، لیکن یہ ایک مسلمان کی عزت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر! کعبے سے زیادہ ایک مسلمان کی عزت۔ کعبے کے پردے پر تھوکو گے، کعبے کے پردے کو پھاڑو گے، کعبے کے پردے کو چراؤ گے؟ نہیں،
اس سے زیادہ مسلمان کی عزت ہے نا، اس کی عزت کیوں لیتے، اس کو کیوں ذلیل کرتے، اس کو کیوں ایسے کرتے؟ اللہ کو جواب دینا ہے نا۔ قیامت کا احساس جب تک نہیں ہوگا ہمارے دلوں کے اندر، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ قرآن کی آخری آیت، اللہ سے ڈرو جس دن کہ تم قیامت کے دن اس کی طرف لوٹاؤ جاؤ گے۔ وہاں کیا ہوگا جی؟ کوئی کام دے گا؟ کوئی مولوی، کوئی مولانا، کوئی مفتی؟ کچھ نہیں۔ یوم لا یغنی مولانا عن مولا شیئا، چچیرا بھائی بھی نہیں، خالہ بھی نہیں، تائی بھی نہیں، یوم یفر سب بھاگیں گے، وہاں تم ہم میدان میں سے۔ اس کا ڈر اپنے دلوں میں رکھو۔ آخری آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، لہٰذا میرے بھائیوں اتحاد کے ساتھ رہو، اتفاق کے ساتھ رہو۔ یہ دل کا غم اتنا ہے، اگر میں سناتا جاؤں اور یہاں کے واقعات بتاتا جاؤں، عشاء کی نماز تک بھی میرے واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ دل میں آج بھی وہ زخم ہے کہ میں نے پیار کا اتنا پیغام دیا لیکن میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوا، بھائیوں نے ایسا سلوک کیا لیکن ان کے ساتھ ایسا ظلم ہوا۔ یہ میرا زخم ہے دل کا، اتنا گہرا ہے، بھلائے سے بھلایا بھی نہیں جاتا۔ ہاں اتحاد و اتفاق کل قائم ہو گیا، انشاءاللہ یہ غم ہلکا ہو جائے گا، غم دور ہو جائے گا۔ قیامت میں آپ کی سفارش کرنے والا ہوں گا، آپ سے تقاضا نہیں کروں گا مجھے جمعہ پڑھانے نہیں دیا ان کو مارو، نہیں بولوں گا۔ میں بولوں گا اللہ یہ میرے بھائی، انہوں نے معافی چاہ لی، میں نے ان کو معاف کر دیا، اللہ تو بھی معاف کر دا۔ کل میں سفارشی بن کے آؤں گا اور آپ کے پاس اپنا حق لینے نہیں آؤں گا۔ میرے بھائیوں اتحاد رکھو، اتفاق کے ساتھ رہو، پیار کے ساتھ رہو، محبت کے ساتھ رہو، اہل علم کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو۔ اتنی پیاری بستی کے امن کو فساد میں مت بگاڑو، یہاں اس طرح کا ماحول مت پیدا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو جوڑے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیار محبت قائم کرے، اللہ تعالیٰ جو اختلافات ہیں ان کو دور کرے، سب کو ایک جماعت بنا دے، سب کو نیک بنا دے، سب کو ایک بنا دے، سب کو شیر و شکر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہو جائیں، اللہ کی برکتوں کے مستحق ہو جائیں، اللہ کی حفاظتوں کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ ہماری جان کی، مال کی، گھر کی، آبرو کی، عزت کی، عورت کی، بچوں کی، سب کی حفاظت فرمائے گا اگر ہم اللہ کے بندے بن گئے اور ایک دوسرے کے چاہنے والے بن گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً، جزاک اللہ احسن الجزا۔ معزز سامعین، تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف رکھیں انشاءاللہ۔ یہ تھے فضیلت الشیخ انیس الرحمن صاحب فضیلت الشیخ انیس الرحمن صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ و تولی، جن کے ناصحانہ کلمات سے جو ہے آپ تمام سامعین مستفیض ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کے علم میں، صحت میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ حاسدوں کے شر سے بچائے، اور اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ دین کی خدمات آپ سے لے، مستقبل میں بھی آپ کی ذات سے ہمیں استفادہ کے وقت اور موقع جو ہے بار بار نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، موصوف کے اس آخری خطاب کے بعد اب اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے یقیناً آج کی عظیم الشان کانفرنس جو ہے اپنے آخری مرحلے میں جو ہے پہنچ چکی ہے۔ اس کے لیے میں صمیم قلب سے اور دل کی اتھاہ گہرائی سے میں اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے جو سامعین کی حیثیت سے اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کے لیے دور دراز کے سفر کو طے کرتے ہوئے تشریف لائے